أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي دلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق اللہ العظیم لقد ارسلنا یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو، نوح علیہ السلام کو، الی قومی، اس کی قوم کی طرف، فقالا، اور اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرو، کوئی الہ، غیرو، اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر یا تمہارے لیے، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ، کہا ملأ سرداروں نے، من قومی، اس کی قوم میں سے، انا، بے شک ہم، لنراکا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں، کا، تمہیں، فی دلال مبین، ایک کھلی گمراہی میں۔ قال، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی دلالتن، نہیں ہے مجھ پہ کوئی دلالتن، کوئی گمراہی، ولکنی، مگر اور لیکن میں، رسول، ایک رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالتی، پیغام، ربی، میرے رب کے، وانصح، اور خیر خواہ ہوں تمہارا، لکم، تمہارے لیے، نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور خیر خواہ تمہارے لیے، وعالم، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب عجیب تم، کیا تمہارے لیے تعجب ہوا، یا تمہارے لیے تم نے تعجب کیا، ان جاءکم، کہ آ گیا تمہارے پاس، ذکرم، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، جو تم میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، لینذرا، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، پس جھٹلایا انہوں نے اسے، فکذبوا، انہوں نے جھٹلایا اسے، فانجیناہ، پس بچا لیا، انجیناہ، بچا لیا، نہ ہم نے اسے، والذین، اور ان لوگوں کو، معہو، جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، واغرقنا الذین، اور غرق کر دیا ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، یا ہماری آیات کا انکار کیا، انہم، بے شک وہ، کانو قوما عامین، وہ اسی قوم سے تھے جو اندھے لوگ تھے، یعنی وہ سب تھے اندھے لوگ تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی کہ جب رسول آتے ہیں تو کس طرح اچھے لوگ اور برے لوگوں کو الگ الگ چھانٹی کر دی جاتی ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اس کو نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خباثت ان کے ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے اس کے بعد کئی رقم مسلسل یہ تاریخ شواہد پیش کیے جائیں گے ہر زمانے میں، یعنی کہ نبی کے ساتھ بعثت کے بعد انسانیت اسی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طیب حصہ تھا جو اللہ کے رسول کی باتوں سے یا اس سے فیضیاب ہوا اور پھلا پھولا، تو دوسرا وہ جو خبیث حصہ، جس نے اس کی کسوٹی کے سامنے آتے ہی ساری کھوٹ ان کے نمایاں ہو گئے، اور وہ اپنے بدماشوں پر اس پہ
اس پہ اتر آئے، ہر قسم کی مخالفت بولی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کچھ رسولوں کی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم تقریباً یہاں بار بار 6 رسولوں کے بارے میں بار بار، یعنی 6 رسول ہیں، حضرت سید نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، شعیب، حضرت لوط اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن مجید میں بار بار تفصیل سے بیان ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی یہ 6 رسول تھے، مقصد ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس میں جزیرۃ العرب، عرب میں جو مختلف علاقوں میں مبعوث ہوئے، اور اہل عرب جو قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطبین کیونکہ اہل عرب ہی تھے، تو وہ ان رسولوں کے ناموں سے، ان کے قوموں سے اور انجاموں سے بخوبی واقف تھے. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تم جانتے بھی ہو، جن کے آثار تم دیکھتے بھی ہو. ان کے حالات ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اصل میں تو اگر تم نے بھی یہ حرکت ہے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا. ان تاریخ ان کو سمجھایا جا رہا ہے. سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کے لیے کہا گیا، کیونکہ قرآن کے روح سے جس والے نظام زندگی کو سیدنا آدم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے، سب سے پہلا بگاڑ سے سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مأمور فرمایا. سیدنا نوح علیہ السلام آج کل کے جس کو ہم جانتے ہیں عراق، اس کے وہاں پہ ان کو مبعوث فرمایا گیا. تو سب سے پہلے انہیں کو بھیجا گیا. ان کے آنے سے پہلے تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس میں سیدنا آدم السلام سے لے کے اور سیدنا نوح السلام سے تقریباً 10 زمانے، 1000 سال جو سارے اسلام پر ہی گزرے. اس وقت تک کوئی خالص توحید کی ہی اللہ ہی کی عبادت کی جاتی تھی. ان کے زمانے میں سیدنا نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان کے زمانے اصل میں جب آتی ہیں بدعتیں یا شرک اس طرح گھستا ہے قوموں میں، تو اس طرح ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ ان کی قوم میں 5 بہت بڑے، بہت بزرگ تھے. 5 بزرگ ہوا کرتے تھے ان کی قوم میں، جن کو سب مانتے تھے کہ وہ اللہ والے تھے، اور اللہ ولی اللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھے. تو ان کو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ہونا اللہ کا کرنا، یہ ہوا کہ وہ پانچوں کے پانچوں ایک کچھ ہی وقت میں ان کا انتقال ہو گیا. تو انتقال ہو گیا تو ان کو اب جو قوم پیچھے رہ گئی، ان کو شیطان نے کچھ لوگوں کو ورگلایا کہ یہ تو چلے گئے، اب ایسا کریں کہ ان کے جو جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے یا ان کی قبروں پر مسجدیں بنوا لیں. انہوں نے ان کے قبروں پر مسجدیں بنا لی. پھر کچھ عرصے بعد ان بزرگوں کی تصویریں بنا لیں کہ تاکہ ان کے حال، ان کی عبادت کا نقشہ تمہارے سامنے رہے، اور اپنے آپ کو ان کے جیسا بنانے کی کوشش کریں. وہ تصویریں بنائیں تاکہ وہ یاد رہیں کہ وہ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے. کچھ زمانے کے بعد ان تصویروں کے مجسمے بنا لیے. کچھ اور زمانے کے بعد جب یہ لوگ چلے گئے، یہ لوگ مر گئے، دوسری قوم، دوسری نسل آ گئی، انہوں نے پھر بتوں کی پوجا شروع کر لی. تو اس طرح ہی نہیں اولیاء اللہ کے، پھر ان بتوں کے نام بھی انہوں نے اولیاء اللہ کے نام پر ہی رکھ دیے. تو ان کے 5 بڑے ہوا کرتے تھے، ان کے انہوں نے نام بھی رکھتے ہیں، جیسے ایک بت تھا، ایک سوا، یغوث، یعقوق اور نصر. یہ 5 ان کے اصل میں اولیاء اللہ تھے. پھر یہاں پہ ان کی پوجا شروع ہوئی، یعنی بت پرستی یہاں سے شروع ہوئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ آپ جا کے انہیں اللہ واحد کی عبادت کی تلقین کریں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے ان کو سمجھائیں. تو پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو یہ اسی طرح بت پرستی آتی ہے ہمارے یہاں بھی. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی یہ 5 پنجتن پاک ہمارے یہاں بھی ہے. اور یہ جتنے ہمارے یہاں یا ان کے مشرکین مکہ کے زمانے میں جو لات، عزا اور یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ بھی ایک بزرگوان دین ہی تھے. وہ بھی بڑے بڑے عبادت گزار تھے. ان میں سے ایک تو حاجوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کو خدمت کیا کرتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ پھر لوگ ان کو ان کی عبادت کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے پھر ان کو پوجنے لگ جاتے ہیں. ایک جو ان کے زمانے کی نسل ہوتی ہے وہ تو انہیں جانتی ہوتی ہے، اس کے بعد والے اس سے آہستہ 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 وہ بگاڑ چلتا جاتا ہے، پھر آخر میں بت پرستی شروع ہو جاتی ہے. تو انہی کے پھر انہوں نے یہاں پہ بت میں خانہ کعبہ میں 360 بت اسی طرح کے لوگوں کے جو لوگ تھے ان کے رکھا کرتے تھے، ان کے نام سے کچھ اور لوگوں کے نام رکھ دیے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے. بہت سے جو بزرگ چلے گئے، ان بیچاروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کی جائے. انہوں نے کسی بزرگ نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے پکارا جائے، میری عبادت کی جائے. انہوں نے ہر کسی نے ہی اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی تعلیم دی. مگر آہستہ آہستہ لوگ بگڑتے چلے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. ایک سے ایک نئی ایک بدعت شروع ہوتی ہے، اور وہ چلتی جا رہی ہے. جو آج 30 سال پہلے جو چیزیں نہیں تھی، آج ہم ان کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. جس طرح سیدنا عبد القادر جیلانی، وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان پہ تو بہت، ان کے ہاتھ پہ تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. اور وہ جن کو یہ لوگ جو لوگ
ان کو آج کل پوچھتے ہیں اور یا پکارتے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو اس چیز پہ تھے نہیں، وہ تو ان کے مسلک سے نہیں تھے۔ وہ تو امام احمد بن حنبل کے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ تو زور سے آمین کہنے والے، رفع یدین کرنے والے تھے، مگر ان کو جو پکارتے ہیں ان کی اگر مسجد میں زور سے آمین کہتے ہیں تو وہ تو باہر چھوڑ کے آتے ہیں، اس کو باہر نکال دیتے ہیں، یا رفع یدین کوئی کر لے تو اس کو ویسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ ناپاک شخص کہاں سے آ گیا۔ تو انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا تھے، اور اسی طرح باقی جتنے بھی بزرگ کوئی آج ان کی قبروں پہ مزار بنائے گئے یا جن کو جا رہا ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو اللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ تو بری ہوں، وہ تو انکار کر دیں گے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہمیں پوجا کرتے تھے۔ تو یہ اصل میں جو بت پرستی شروع ہوئی سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ وہ انہیں بھیجا کہ جا کے ان کو، پھر انہوں نے جا کے وہاں پہ تبلیغ شروع کی۔ پر ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی بھی شخص سمجھائے، کوئی بھی آتا ہے نبی جب بھی آیا تو اس کی قوم کے سرداروں نے مخالفت کی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے سے بھی آپ دیکھیں تو ان کے بھی مخالفت ان کے سرداروں نے کی۔ ان کے سرداروں نے جب کہا کہ جی تم ہمیں جو ہے وہ تم تو خود بہک گئی ہو، ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہو۔ ہر بد شخص جو ہے وہ نیک لوگوں کو گمراہ سمجھتا ہے، تو بلکہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ تم جو ہے وہ وقال قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم قال الملأ من قوم إنا نراك في ضلال، کہ تم جو گمراہی میں، ہم تو تمہیں گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی نبی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ نیک لوگوں کو ہر بد شخص جو وہ گمراہی سمجھتا رہتا ہے۔ قرآن میں بدکار لوگوں کو جب بھی دیکھتے ہیں، قرآن میں ہے کہ جب بھی یہ لوگ بدکار لوگ نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہکے ہوئے ہیں، کہا کرتے ہیں کہ اگر دین اچھا ہوتا تو ہم اس سے پہلے ہم نہ ایمان لے آتے، یہ تو بات ہی غلط اور جھوٹ ہے۔ تو اسی طرح کی باتیں تو ہے کہ آپ نے السلام کو جواب کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کوئی نبی السلام کہا کہ میں کوئی بہکا نہیں بلکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہے ہیں، یہ باپ ان کو ہم کہاں ایک ہی ہم کی پوجا کریں، ایک اللہ کی کہیں سب کو چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح کے سب حالات اس طرح یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا، اور ہم ان کو بھی سمجھا رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح کی حرکتیں کرو، تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہونا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہ قال یا قوم لیس فی ضلالۃ ولالۃ ولکن رسول من رب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں تو کسی ضلالت پہ، میں تو کسی گمراہی پہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ میں تو تمہیں وہ بات پہنچا رہا ہوں جو میرے رب نے تمہیں، مبلغکم رسالت ربی وان انصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو تمہیں وہ پہنچا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے پیغام دیا، اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہر رسول جب مبلغ، فصیح، بلیغ و ناصر خیر خواہ ہوتا ہے، اور عالم باللہ سے عالم غیب کی کچھ خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتا ہے جو ہر آدمی نہیں جانتا، تو ان صفات میں کوئی بھی اس کی ہمسری و برابری کر نہیں سکتا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ لوگوں تم میری بابت اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری بابت اللہ کے وہاں پوچھا تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام ہم کہیں گے آپ نے تبلیغ کر دی اور حق رسالت ادا کر دیا تھا اور پوری خیر خواہی کی تھی، بس آپ نے اپنی انگلیاں آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر نیچے زمین کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یا اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو شاہد رہے، یا اللہ تو گواہ رہے۔ تو یہ ہر نبی کے ساتھ ایسے، اور اللہ پھر اس نے پیغام پہنچا دیا نبی نے، تو پھر وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ رسالت کے ہم نے اچھی طرح یہ پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو یہ ہر آدمی کا، پھر وہ اللہ تبارک کا کہنا ہے کہ کیا تم او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تم پھر کیا تمہیں یہ چیز بڑی تعجب خیز ہے کہ آ گیا تمہیں میں سے ایک جو بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس پر اللہ کے رسول کا، اللہ کا پیغام آ گیا تاکہ وہ ڈرائے تمہیں اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ معاملہ بھی اسی طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان پیش آیا، اسی طرح بھائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں اور آپ کے درمیان، آپ کی قوم کے درمیان میں ایسا ہی معاملہ پیش آیا، جیسے کہ یہ پیغام جو آپ نوح علیہ السلام کا تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ جو شبہات اہل مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ظاہر کرتے تھے، وہی شبہات ہزاروں سال پہلے سردار قوم نوح کے نبی، پھر نوح کے آپ صلی اللہ نوح علیہ السلام کی رسالت میں ظاہر کی۔ پھر ان کے جواب میں جو باتیں سیدنا نوح علیہ السلام کہتے بھائی نہیں، وہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتے تھے۔ آگے چل کر جتنے انبیاء اسلام اور ان کی قوموں کے جو قصے مسلسل آئیں گے ان میں ہم یہی دکھایا جا گیا ہے کہ ہر نبی کی قوم کا رویہ
اہل مکہ کے رویے سے اور ہر نبی کی تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے ہو مشابہ ہے، یعنی وہی اعتراضات جو وہ کرتے تھے وہی دوسرے قومیں کیا کرتی تھیں، اور وہی یہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہی دوسرے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ اس سے قرآن کریم اپنے مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان کی گمراہی ہر زمانے میں بنیادی طور پر ایک ہی رہی ہے، ایک ہی طرح کی گمراہی ہر زمانے میں رہی ہے، اور اللہ کے بھیجے ہوئے معلموں کی دعوت بھی ہر عہد میں اور ہر سرزمین میں یکساں رہی ہے، ٹھیک، اور اسی طرح پھر ان لوگوں کا انجام بھی ایک ہی جیسا ہوا ہے اور ہوگا۔ جن انبیاء کی دعوت کو ایسے منہ موڑا، اپنے گمراہی پر اصرار کیا، تو پھر وہ لوگ بھی ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے کے قوموں کا ہوا، جیسے اور قوموں کا انجام بتایا گیا ہے، ہم آگے پڑھیں گے تو یہی ہو رہا ہے کہ تمہارا بھی یہی ہونا ہے۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کریں، کیا یہ بات کو تم انو کر تعجب وارا نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے کسی انسان پر اپنی وحی کی نازل فرما دے اور اپنے پیغمبر سے ممتاز کر دے، اور تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کرے اور پھر تم شرک و کفر سے الگ ہو کر عذاب الہی سے بچ جاؤ، یا تم اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تم پر۔ یہ اس پہ تم تعجب کی کیا بات ہے کہ تم میں سے ایک انسان آ گئے؟ نوح اسلام کے دلیلوں اور بازوں سے ان سنگ دلوں پر تو کوئی اثر نہ ہوا، یہ انہیں جھٹلاتے ہی رہے اور مخالفت سے باز نہ آئے، ایمان بھی قبول نہ کیا، صرف چند لوگ ہی سنورے کے تھے، بہت سے تھوڑے سے لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو یہ ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں تو اس سے جو لوگ قرآن سے انداز سے واقف نہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سارا معاملہ بس ایک دو نشستوں میں پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، جیسے نبی اٹھا اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا، لوگوں نے اعتراض کیے اور بس نبی کا جواب دیا، لوگوں نے جھٹلا دیا اور اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اصل میں حقیقت میں جن واقعات کو یہاں سمیٹ کر چند لائنوں میں بیان کر دیا گیا ہے وہ ایک بہت طویل مدت میں پیش آئے ہوتے ہیں۔ قرآن کا ایک مخصوص طرز بیان ہے کہ وہ کوئی قصہ کوئی قصے کی خاطر نہیں کہ بیان کرتا، بلکہ سبق آموزی کے لیے کرتا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر جگہ تاریخ واقعات بیان میں وہ قصے کے ذریعے ان اہم اجزاء کو بیان کرتا ہے جو وہاں پہ ضروری ہوتے ہیں، ورنہ باقی چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ باقی چیزوں کی تفصیل اس جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح جیسے یہ قصہ نوح کا یہاں دیکھتے ہیں، تو ان کا بیان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی بات کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس پہ ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر نے کتنی مدت تک اپنی قوم کو دعوت دیتا رہا۔ جہاں یہ باتیں بیان ہوں گی وہاں پہ آگے آئے گا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کتنے 950 سال تک اپنی قوم پہ محنت کی، 950 سال، جہاں پہ، اور یہ وہاں بتایا گیا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے نے جب وہ پریشان تھے کہ ہمیں کتنے سال ہو گئے، ہم دعوت دے رہے ہیں اور یہ قوم ہمیں ایمان لانے والی نہیں، ایمان لا کر نہیں دیتی، وہاں پھر انہیں تسلی دی گئی کہ تم اتنے دنوں میں پریشان ہو گئے، اتنے سالوں میں آپ سے نوح اسلام نے تو 950 سال تک اپنے قوم پہ محنت کی، اور ہوا کیا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ بہت تھوڑے سے لوگ، صرف 80، تقریباً کہتے ہیں کہ صرف 80 لوگ ایمان لائے اتنے عرصے میں۔ یہ حالت ہوئی کہ 950 سال ایک بندہ کرتا ہے اور محنت، اور پھر ہوا کیا؟ پھر آپ نے پھر دعا بھی کی کہ اللہ بس تو ان کو سب کو غرق کر، ایک بندہ نہ چھوڑ، ایک گھر بھی کافروں کا نہ چھوڑ، یہ آپ نے بد دعا کی، پھر ایسا ہی ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کو اپنے ساتھ نبی کے ساتھ کشتی میں بٹھا کر طوفان سے نجات دے دی، اور باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا۔ انہیں پڑھا جیسے ہم پڑھیں گے، پڑھا بھی سب جانتے ہیں کہ طوفان نوح آیا اور سب کو سب ہلاک ہوئے، صرف وہ لوگ بچے جو کشتی میں آپ نبی کے ساتھ، نبی رحمت کے ساتھ، ان کے ساتھ جو اس میں شامل ہو گئے، اور باقی سب غرق کر دیے اور پھر دوزخ میں ڈال دیے گئے۔ کوئی بھی ایسا نہ جو ان کی قسم کی مدد کرتا، جو لوگ آپ کی آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، نابینا ہو گئے اور راہ حق کو وہ آخر تک نہ پہچان سکے، تو اللہ نے اپنے نبی کو اس کے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ نجات دے دی اور ان کے دشمنوں کو برباد کر دیا۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کو اور ایمانداروں کو جو ایمان لاتے ہیں ضرور مدد فرمایا کریں گے، یہ مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ ان پرہیزگاروں کے لیے تو عافیت ہی ہے، انجام کا غالب، اور تو یہی رہیں گے جیسے نور اسلام آخر کا غالب رہے اور کافر ناکام و نامراد ہوئے۔ تو یہ سارے غرق ہو گئے، صرف وہ لوگ بچے جو ان کے ساتھ تھے، اور بعد کی نسلیں بھی انہی کی وجہ سے چلتی رہی ہیں۔ فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
आमीन, यानी वो अंधे थे, उनको समझ नहीं आई। इतनी बात है कि एक शख्स समझा रहा है और उनकी बात को समझ नहीं दे रहे। सबको देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एक शख्स कितने अरसे से दावत दे रहा है, कितने और सबको समझा, उसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। एक और भी इस तरह के जब वाक़या हम पढ़ते हैं तो ये कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि जब कुरान में बार-बार इस वक़्त पढ़ता है तो कि जी फलाँ कौम ने नबी को झुठलाया, तो नबी ने उसे अज़ाब की खबर दी और अचानक उसपे अज़ाब आया और कौम तबाह हो गई। तो फिर कभी-कभी लोगों को सवाल ज़हन में पैदा होता है कि आखिर इस कस्म की वाक़त अब क्यों नहीं बात है? अच्छा, अब क्यों होती है ऐसे हो कि सारी कौम तबाह हो जाती है? अभी भी ऐसा तो होता तो है कि कभी कौमें गिरती हैं, उभरती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि एक नोटिस के बाद ज़लज़ला या तूफ़ान और क्या क्या कोई ऐसी आवाज़ आए और कौम को बिल्कुल तबाह कर दे दे। असल में मसला है कि ये अखलाकी और कानूनी एतबार से उस कौम का मामला जो किसी के नबी के बराह रास्त मुखातिब हो, यानी जिस कौम में नबी खुद मौजूद हो और खुद नबी उनसे खिताब कर रहा हो और नबी को देखते भी हों, उनको खुद देखते हैं कि नबी क्या कर रहा है, उसके अखलाक क्या है, वो आपको किस तरह तालीम दे रहा है। फिर दूसरी कौमों से उनका मामला मुख्तलिफ होता है। जिस कौम में नबी पैदा हुआ हो और वो बिला वास्ता खुद उन्हीं के ज़बान में अल्लाह का पैगाम भी पहुँचाए, वो अपनी शख्सियत के अंदर सदाकत नमूना भी पेश कर दे, और तो फिर उन पे फिर अल्लाह की हुज्जत उन पे पूरी हो जाती है। इसलिए फिर उनके लिए मुआज़रत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कि अल्लाह के फरिश्ता थे, फिर दो तो जुटाने के बाद तो इसके मुस्तहिक हो जाती है कि उनका फैसला चुका दिया जाए। तो इस नौइयत का मामला दूसरी कौमों के बाद, जैसे और कौम उनके बाद उनके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बराह रास्त अल्लाह का पैगाम पहुँचाना नबी उनके दरमियान नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ वास्तों से उनके पास पैगाम पहुँचता है। तो अब इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते जैसे मेरे इस्लाम के ज़माने में पेश आए, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह नहीं होगा। वो इस तरह सारी कौम तबाह, फिर ताज्जुब बात है कि नबी नहीं आया और फिर कौम अगर तबाह कर दी जाए। मगर इसका ये माने भी नहीं है कि उन कौम पर अज़ाब आने बंद हो गए। अल्लाह की तरफ से ज़रूर कोई फ़िक्री गुमराही और पूछता हैं लोग, तो फिर हकीकत ये है कि ऐसे कौम पर अज़ाब आते रहते हैं। छोटे-छोटे तंबी तंबी जिससे अल्लाह तबारक व तआला तंबी करता है, अज़ाब आते हैं। बड़े-बड़े फ़ैसलेकुन अज़ाब भी आते हैं। लेकिन वो हमारी समझ में नहीं आता, वो हम उसकी तौज़ीह कुछ और बयान करते हैं। फिर हम फ़िज़िकल मायने उसके ढूँढ रहे होते हैं कि उसका क्या, ये ऐसा क्यों आया? ये सैलाब आया तो क्यों आया? ये ज़लज़ला आया तो किस वजह से आ गया? ये हम कतई नहीं सोचते कि हमारे गुनाहों, क्योंकि कुरान बताता है कि हमारे तो गुनाहों की सज़ा दी जाती है। और अभी भी हमारे यहाँ देख लें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमारी कौम, हम समझने को तैयार नहीं, कितने हम आज कहाँ किस पस्ती में हम गिर गए हैं, लेकिन हमें कोई ये समझने को तैयार नहीं। हमारे मुल्क में कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से हमें सज़ा है, ये हमें सज़ा दी जा रही है। हमने अल्लाह से वादा कुछ और किया था, हमने उसके निज़ाम को नाफ़िज़ करने का वादा किया था, या कम से कम इस्लाम पे चलने का वादा किया था। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? इस्लाम का नाम नहीं है, सूद, खुलेआम हर चीज़, बदमाशी, करप्शन, सब जो इंसाफ बिखरा, हर चीज़ हो रही है। मगर ये किसी को समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम कहाँ थे? अगर आप पुराने देखें तो अभी भी पीछे तो एक वीडियो थे, 1962 में हम खला में रॉकेट भेज रहे थे, और आज हमारा हाल ये है कि हम भीख मांगते फिर रहे हैं। आज हमसे कोई मिलने को तैयार नहीं, उनको पता है मुझसे मिलेंगे तो हमसे मांगेगा कुछ ना कुछ। ये हमारी पस्ती की हालत हो गई है, मगर हम समझने को तैयार नहीं। तो ये भी एक अल्लाह का अजाब है, ये हमें समझ नहीं आ रही। ये अल्लाह तबारक व तआला आहिस्ता आहिस्ता कौम को कहाँ से कहाँ ले जाता है, कि आज हम कि कहीं किसी ज़माने में हम पाकिस्तान एशिया में नंबर 1 था, और आज हम बांग्लादेश से और अफ़गानिस्तान से हमारी करेंसी नीचे है, और हमारा दिन-ब-दिन गिरते जा रहे हैं, समझने का कोई इम्कान ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं, हम सिर्फ़ इस्लाम का नाम ले रहे हैं, इस्लाम का कोई ताल्लुक है नहीं। बिदअत खुलेआम, शिर्क खुलेआम होता है, खुलेआम होता है, सरकारी सतह पर होता है। बल्कि अगर आप देखें तो हमारे सरकारी मज़हब ही अगर देखते तो बिदअत है, खुलेआम शिर्क। हर मज़ारों पे जाके चादरें चढ़ाई जाती हैं, औक़ाफ़ जो है खूब पैसे कमाए जाते हैं, और क्या कुछ नहीं हो रहा। हमारे कोई फंक्शन होता है तो क्या कुछ नहीं होता। इसके मुकाबले में अभी आप जिनको हम बहुत बुरा कहते हैं, अरबों में देख लें कि कुवैत में क्या हो रहा है। कितने बड़े पैमाने पर वो इस्लाम की तबलीग हो रही है। उन्होंने करके दिखाया है। जुमे के दिन उन्होंने पूरे स्टेडियम में बाकायदा उन्होंने नमाज़ पढ़ाई, बाकायदा जुमा हुआ वहाँ पे। हमारे यहाँ जुमे के दिन, हमारे यहाँ तो खेल होते हैं। जुमे के दिन कोई हमारा गेम नहीं रुकता। नमाज़ जुमे की नमाज़ के तो कोई खेल रुकता नहीं है। बल्कि हम यहाँ देखें तो रमज़ान के महीने में आखिरी अशरा में तो हमारे यहाँ क्रिकेट के मैचेज़ होते हैं रात को। जो आखिरी अशरा की रातें हैं, ताक रातें, उनमें हमारे यहाँ क्रिकेट मैच बाकायदगी से प्लानिंग के तहत होते हैं।
مگر یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کیوں دے رہا ہے. ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، آج ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. یہ ہمیں اللہ کی طرف سے سزا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے کوئی وقت نہیں ہے، ہمارے پاسپورٹ کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست گریباں ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے کہ اللہ کہتا ہے قوم کو دوسری قوم سے میں بڑھا کے ان کی ایک طاقت کو دوسری طاقت کا مزہ چکھا. ہمارے یہی فرقہ بندی ہے، ایک دوسری پارٹی ایک دوسرے دست و گریباں ہیں، مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس مشکل سے نکالے اور ہمیں صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.